ایران کے ایک قدیم شہر کے بازار میں جہاں ہر طرف چراغوں کی روشنی اور لوگوں کا شور تھا، ایک کونے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بازار کے لوگ اس کے پاس سے گزرتے، کچھ سکے اس کے پیالے میں ڈال دیتے اور کچھ بے اعتنائی سے گزر جاتے۔ فقیر کی زندگی اسی طرح گزرتی تھی، لیکن آج رات کچھ مختلف ہونے والا تھا۔ آج رات بادشاہ اپنے شاہی محل میں بیٹھا وزیروں سے گفتگو کر رہا تھا۔ ایک وزیر نے بادشاہ کو اس فقیر کی کہانی سنائی کہ وہ کہتا ہے کہ وہ مستقبل کی پیشگوئی کر سکتا ہے۔ بادشاہ کو تجسس ہوا اور اس نے فقیر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح کو بادشاہ اپنے گارڈز کے ساتھ بازار آیا اور فقیر کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ فقیر نے بادشاہ کو پہچان لیا اور کہا، اے بادشاہ، میں تمہاری قسمت بدل سکتا ہوں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیسے؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، اگر تم ایک خاص جگہ پر جاؤ گے تو تمہیں وہاں ایک خزانہ ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک خطرہ بھی ہے۔ شام کے وقت فقیر نے بادشاہ کو وہ جگہ بتائی جہاں خزانہ چھپا ہوا تھا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پیشگوئی پر عمل کرے گا اور اگلی صبح خزانے کی تلاش میں نکلے گا۔ اگلی صبح بادشاہ اپنے گارڈز کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل گھنا اور پر اسرار تھا اور وہاں ایک قدیم غار موجود تھی۔ بادشاہ اور اس کے گارڈز نے غار میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ غار کے اندر ایک قدیم کتاب پڑی ہوئی تھی جس کے ارد گرد ایک جادوئی روشنی تھی۔ بادشاہ اور اس کے گارڈز کتاب کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اچانک ایک خطرناک جادوگر نمودار ہوا جو اس خزانے کا محافظ تھا۔ جادوگر نے اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے بادشاہ اور اس کے گارڈز کو روکنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ کی بہادری اور دانش مندی سے جادوگر کو شکست ہوئی اور اس کی جادوئی طاقتیں ختم ہو گئیں۔ جادوگر کی شکست کے بعد بادشاہ نے غار کے اندر ایک بڑا خزانہ دریافت کیا۔ خزانے میں سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی اشیاء موجود تھیں۔ کتاب میں لکھا تھا کہ یہ خزانہ صرف اس کو ملے گا جو اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے اسے استعمال کرے گا۔ بادشاہ خزانے کے ساتھ واپس اپنے محل پہنچا اور اپنے وزیروں کو بتایا کہ وہ اس خزانے کو اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا۔ اس نے فقیر کو بھی بلا کر انعام دیا اور کہا، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ شاہی محل میں جشن کا ماحول تھا۔ بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ خزانے کو بانٹنے کا اعلان کیا اور فقیر کو اس کی خدمات کے لیے انعام دیا۔ فقیر نے مسکرا کر بادشاہ سے کہا، اب تم واقعی ایک عظیم بادشاہ ہو۔ اور یوں یہ کہانی ایک خوشگوار اختتام پر پہنچی جہاں سب خوش تھے۔